بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاض اختر امان بات کر رہا ہوں، چیئرمین یونائٹڈ لیبر فرنٹ SSGCL رجسٹرڈ سندھ بلوچستان اسلام آباد پاکستان۔ ساتھیو دوستو، آج سری لنکا کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہاں جو غدر مچا ہوا ہے اور وہاں منتخب نمائندوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، عوام سڑکوں پہ ہیں، ملک میں بڑی تعداد میں لوگ فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں، لاتعداد زخمی ہیں۔ یہی حالات میں نے 1970 میں مشرقی پاکستان میں دیکھے تھے۔ مشرقی پاکستان کے عوام بھی اسی طرح کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے 1970 کے الیکشن میں 6 نکاتی پروگرام لے کر چلنے والی عوامی لیگ کو منتخب کیا اور پورے مشرقی پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں سوائے ایک سیٹ کے عوامی لیگ نے جیت لی اور پورے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی جیت کا جشن منایا گیا، جبکہ مغربی پاکستان میں دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 82 سیٹیں ملی۔ تو پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں میدان میں آ گئی 1970 کے الیکشن میں۔ بدقسمتی سے یہ بات کئی دفعہ لکھی سنی پڑھی جا چکی ہے کہ 1970 میں جو الیکشن ہوئے اس کے نتائج نہیں مانے گئے، اور اس کے نتائج نہ ماننے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگ جو پہلے ہی بیزار تھے، بھوک، غربت، جہالت، پسماندگی ان کا مقدر تھا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان دنیا بھر میں پیداوار کے لحاظ سے پٹسن خاص کر اور چائے برآمد کرنے والا پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ تھا۔ اب آج مجھے سری لنکا میں لوٹ مار دیکھتے ہوئے مشرقی پاکستان میں جو حالات 1970 کے بعد 1971 میں ہوئے، جنوری سے لے کے فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک یہ ہنگامے چلتے رہے، اور اس ہنگاموں میں بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہوئی۔ ہماری مسلح افواج نے پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کیا، مگر وہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ الٹا نکلا۔ اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ 1970 کے جو الیکشن ہوئے ان کے نتائج نہیں مانے گئے۔ مجیب الرحمان جو کہ عوامی لیگ کے صدر تھے اور ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے آپس میں مذاکرات کیے اور یہ طے کر لیا، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی مخلوط حکومت بنائی جائے گی، لیکن درمیان میں ہمارے اس وقت کے صدر پاکستان جو کہ مارشل لا کے ہیڈ بھی تھے، جنرل یحییٰ خان صاحب، انہوں نے ان دونوں سیاستدانوں کے فیصلوں کو نہ مانا اور یہ کہا کہ بھائی میں صدر پاکستان میں ہی بنوں گا۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج کچھ سیاسی صورتحال وہی ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جس کا نام PTI ہے، وہ کوئی بات ماننے اور سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قومی اسمبلی میں گنتی کا کھیل ہے، جس کے ساتھ ممبر زیادہ ہوں گے وہی حکومت بنائے گا۔ عمران خان کی حکومت ایک مخلوط حکومت تھی جس نے MKM، مسلم لیگ، کاف اور دیگر کئی جماعتوں کو، بلوچستان کی کچھ جماعتیں اور کچھ آزاد امیدوار ساتھ ملا کے حکومت بنائی۔ ان اتحادیوں نے حکومت چھوڑ دی
جس کی وجہ سے وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھی اور نتیجتاً دوسری حکومت آ گئی۔ اب وہ اس کو ماننے کی بجائے گلی گلی جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ او بھائی، حالات یہ نہیں ہیں، حالات یہ ہیں کہ جنوری میں تمام دنیا بھر کے انٹرنیشنل مالیاتی اداروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دنیا میں 3 ملک اگلے چند ماہ میں ڈیفالٹر ہو جائیں گے، جن میں پہلا نمبر سری لنکا، دوسرا نمبر نائجیریا، تیسرا نمبر پاکستان ہے۔ سری لنکا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیفالٹر ہو کے آ گیا، اس کی تباہی کی ساری ذمہ دار وہاں کے سیاستدان ہیں، جو انہیں اقتدار چاہیے تھا، انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پورا خاندان جو ہے وہ حکومت کرتا آیا اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ملک اور قوم کے لیے انہوں نے نہ سوچا۔ سری لنکا کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، انہوں نے اپنی تمام دولت باہر منتقل کر دی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال آج پاکستان کو درپیش ہے۔ پاکستان کے پاس وقت کم ہے اور ہمیں اس وقت شدید ترین اقتصادی بحران کا سامنا ہے، جسے ہم بالکل نہیں سمجھ رہے، کیونکہ مشرقی پاکستان کی تباہی و بربادی میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی۔ تو میں آج یہ بات کر رہا ہوں، یہ فیس بک پہ تقریر کر رہا ہوں۔ ہم اس وقت بھی نہ سدھرے، کیونکہ 1970 کے بعد جو 1971 کا سال گزرا، اس میں کیا ہوتا آیا یہ آج تک لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ فوج کے ہتھیار ڈالنے کی نوبت کیوں آئی، کسی کو بتایا نہ گیا۔ حمود الرحمن کمیشن بنا، اس کمیشن کے اوپر 400 گواہ گزرے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اس کو روک دیا گیا، اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا۔ کیوں؟ اگر وہ شائع ہوتی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ تو کتاب کو پکڑ کے الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ وہ کتاب پڑھنے دیتے نا عوام کو، تاکہ اصلی کردار نظر آتے کہ کس نے وہاں ظلم کیا۔ بنگالیوں کو ہم نے بھوک سے مارا، غربت سے مارا، جہالت سے مارا، اور اتنے بڑے خوشحال ترین علاقوں کو ہم نے دلدل میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالی سڑکوں پہ آ گئے، اور سڑکوں پہ آنے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں مشرقی پاکستان نہیں چاہیے، ہم اپنا آزاد ملک بنائیں گے جس کا نام بنگلہ دیش ہوگا۔ تو بنگلہ دیش بن گیا۔ وہاں کو اور مسئلہ نہیں تھا، وہاں بھی یہی مسائل تھے، یہی تعلیم کے مسائل تھے، صحت کے مسائل تھے، روزگار کے مسائل تھے، اور وہی مسائل آج مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کو درپیش ہیں۔ ساتھیو، دوستو، ہم لوگ ڈوب جانے کے بعد سوچتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طوفان آنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ طوفان گزر جانے کے بعد سوچتے ہیں۔ آج پاکستان میں 4000 خاندان جو ہے جنہوں نے پاکستان کو جی بھر کے لوٹا ہے، آج وہ قربانیاں دیں۔ پاکستان کے تمام سیاستدان جو غریب تھے اور لینڈ لارڈ ہو چکے ہیں، ملک اور قوم ان سے قربانی مانگتی ہے۔ آج آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، پی ٹی آئی کے عمران خان اور مسلم لیگ کے تمام جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، کھربوں پتی ہیں۔ آج پاکستان کے عوام ان سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹر کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ تم لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تم لوگوں نے دولت اکٹھی کر کے بیرون ملک بھیج دی ہے۔ قرضوں کی دلدل کے نیچے غریب
اور کچلے ہوئے پسماندہ عوام کو تم لوگوں نے پرو دی اور دبا دی ہے۔ کوئی آدمی سچی بات نہیں کر سکتا۔ اسمبلی میں سارے لینڈ لارڈ کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، سینٹ میں سارے لینڈ لارڈ کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان جو ادھار کے نیچے آ گیا ہے، وہ ادھار ہم غریبوں کو تو نہیں ملا، ہم تو بھوکے کے بھوکے ہیں۔ امیر تو تم لوگ ہو گئے ہو، بنگلے تمہارے پاس، پراڈو تمہارے پاس، پجارو تمہارے پاس، تو مقروض تم لوگوں نے ہمیں کیا ہے، تو آج تم لوگوں کا فرض ہے کہ قربانی دو۔ آصف زرداری اپنی ساری دولت قومی خزانے میں جمع کرائے، شہباز شریف، نواز شریف، پی ٹی آئی کے تمام لینڈ لارڈ جو لوگ ہیں یہ، اور مسلم لیگی اور جو جماعتیں برسر اقتدار رہی ہیں، ولی خان کا بیٹا اسفندیار، یہ سارے لوگ لینڈ لارڈ ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کا خون چوس چوس کے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ سارے پیسے قومی خزانے میں جمع کرائیں تاکہ آئی ایم ایف کا اور دنیا بھر کا جو قرضہ ہے وہ ہم واپس کریں۔ بصورت دیگر اگر عوام سڑکوں پہ آ گئے تو مشرقی پاکستان کے حالات ان گناہگار آنکھوں نے دیکھے ہیں، یہی حالات اس پاکستان میں ہوں گے۔ کیوں کہ فوج نہیں رکھ سکتی کسی بھی ملک کو متحد، اگر رکھ سکتی تو مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہ ہوتا۔ اب ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے، ملک اقتصادی طور پہ تباہ ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مورچے لگا کے بیٹھے ہیں، عوام کو بجائے اپنے منشور بتانے کے، اپنے پروگرام بتانے کے، خانہ جنگی کی طرف لا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے تلواریں اور چاقو اور بندوقیں لے کے کھڑے ہیں۔ اس ایک مہینے میں سیاسی طور پہ پاکستان میں ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے جس میں کئی لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور جب ان کی ہم چھان بین کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیاسی دشمنی تھی، ایک پی ٹی آئی کا تھا، ایک پی پی کا تھا، ایک لیگ کا تھا، ان کی آپس میں بحث چلی اور اس بحث کے نتیجے میں یہ خون خرابہ ہوا۔ دوستو، اس وقت سیاست دانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فوج مکمل طور پہ غیر جانبدار ہو چکی ہے، عدالتیں مکمل طور پہ غیر جانبدار ہو چکی ہیں۔ آج انہیں للکارا جا رہا ہے، عدالتوں کو للکارا جا رہا ہے، فوج کو للکارا جا رہا ہے، اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے، مداخلت کرے، تاکہ اقتصادی طور پہ تباہ ملک مزید گندا ہو۔ اس وقت فوج نے اور عدالتوں نے، اعلیٰ عدالتوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے شاندار اور مثالی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم فوج کو اور عدالتوں کے ججوں کو، معزز ترین ججوں کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ ہم الٹا ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی وہ غیر آئینی کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان سے غیر آئینی کام کرا کے سیاستدان خوش ہیں کہ وہ غیر آئینی کام کریں؟ فوج آئین توڑے، عدالتیں آئین توڑیں، سیاستدان اس لیے ہیں۔ یہ بند کرو تماشا، اور سری لنکا کے حالات دیکھو کہ آج وہاں پہ کیا حشر ہے۔ وہی لوگ جو حکمران تھے، آج ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ 3 ارب ڈالر پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، رضاکارانہ طور پہ یہ کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے، یہ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس بھی غریبوں سے لیتے ہیں۔ تو بھائی ان کے ساتھ جبر سے، طاقت کے ذریعے ان کی تمام ڈالر جو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، سونا پڑا ہوا ہے، بیرون ملک ساری ضبط کر لی جائے اور اس رقم کو سے ادھار اتارا جائے، ورنہ اس ملک کو سری لنکا بننے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو چونکہ کوئی روزی روٹی کا فکر ہی نہیں ہے،
انہیں کرسی کا فکر ہے، وہ اپنی کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں ملک اور قوم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ملک اور قوم کا فکر ہوتا تو وہ آئین کو مانتے، قانون کو مانتے۔ ابھی ہمارے دوست، ہمارے اچھے سمجھدار کھلاڑی بھائی صاحب نے حکومت سنبھالی، 4 سال حکومت سنبھالی اس حضرت نے۔ مجال ہے کہ خدا گواہ غیر جانبدار ہو کے کہہ رہا ہوں، ایک ٹیڈی پیسے کا کام نہیں ہوا۔ اس کے حلقہ انتخاب میں میرا گھر ہے، میاں والی میں۔ آج میاں والی شہر کی ہر گلی میں کھڈے ہی کھڈے ہیں، نہ کوئی رکشہ چل سکتا ہے، نہ کوئی سائیکل موٹر۔ پورا شہر گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ ہمارے حلقے کا وزیر اعظم کیسا تھا جس نے اپنے پورے شہر کو اجاڑ دیا۔ اگر میری یہ بات جھوٹی نکلے، ابھی شہر میں بازار میں کسی دکاندار کو فون کر کے پوچھ لو کہ شہر کا کیا حشر ہے۔ تو اس طریقے سے جو آدمی اپنے حلقہ انتخاب کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ ملک کو کیا دے گا؟ ساتھیوں، دوستو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی یا قوم پرست رہنما ہو یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، سیاست لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ سیاست ایک دوسرے کو دلائل دے کے قائل کیا جا سکتا ہے۔ برائے مہربانی میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ سیاسی کام کو سیاسی طریقے سے کریں۔ سیاسی طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو میٹھے طریقے سے، شیریں مٹھاس زبان پہ رکھتے ہوئے قائل کریں، کیونکہ اگر پاکستان رہے گا تو الیکشن ہوتے رہیں گے۔ اگر عمران خان ہٹ گئے تو اگلی دفعہ پھر آ جائے گا۔ نواز والے ہٹ گئے، یہ ایک رولنگ ہے۔ پیپل پارٹی کئی دفعہ ہٹی، کئی دفعہ آئی، پی ٹی آئی بھی ہٹی، پھر آ سکتی ہے، اور مسلم لیگ کئی دفعہ گئی، پھر آ گئی۔ اسی طریقے سے کئی سیاستدان کئی الیکشن میں ہار جاتے ہیں، پھر جیت جاتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے زندگی کا۔ الیکشن ہوں گے، اس میں ہار جیت ہوگی، کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا۔ اب یہ ہار جیت کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ملک اور قوم کی حالت پہ رحم کرتے ہوئے ملک کو سری لنکا بنانے سے بچایا جائے، کیونکہ یہ پیشن گوئی جو 3 ملکوں کے بارے میں ہوئی ہے، یہ ایک ہمارے سامنے آ گیا سری لنکا، دوسرا پاکستان ہے، تیسرا نائجیریا ہے۔ تینوں ملکوں کے اوپر یہی پیشن گوئی ہے کہ یہاں یہ ملک ادھار کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد اور منظم کرنے۔ ہم ان کو الٹا منتشر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں بھول گیا کہ ہمارے مسائل ہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلانا چور ڈھنگانا چور۔ ہمارے مسئلے روٹی کے ہیں، تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، روزگار کے ہیں۔ ہمارے یہ مسئلے وہیں پڑے ہوئے ہیں، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، اور ہم کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے۔ یہ کیا، یہ مسئلے رہ گئے ہمارے؟ خدا کا نام لو، ہوش کے ناخن لو۔ عوام کے مسائل کیا ہیں، اسی کی طرف جاؤ۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور اور پروگرام پہ ہرگز نہیں چل رہی، جبکہ بنگلہ دیش جو بنا ہے، ہم سے جدا ہوا ہے، جو مشرقی پاکستان تھا آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے، وہاں کی عوامی لیگ نے 6 نکاتی پروگرام دیا۔ اس نے اپنا 6 نکتوں کا منشور دیا اور اس پہ عمل کیا۔ آج بنگلہ دیش دنیا میں تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک نظر آ رہا ہے۔ ہمارے 1977 کے بعد جنرل ضیاء الحق سے لے کے آج دن تک کسی سیاسی جماعت نے اپنا منشور متعارف نہیں کرایا، بلکہ ایک دوسرے کو سامنے مارا پیٹا، اور یہی ہے کہ تو چور تو تو کھا گیا، تو تو کھا گیا، تو تو کھا گیا۔
یہ کیا ہمارا منشور ہے بھائی؟ کام کے ذریعے جو ہے نا، اگر عمران خان پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، اگر وہ کام کرتے تو یہ نواز شہباز جو ان کے تمام سیاسی مخالفین خود بخود ختم ہو جاتے۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے وہی لوگ جو عوام نے ریجیکٹ کیے دوبارہ آ گئے ہیں۔ اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرو، سری لنکا کے حالات سے سبق لو، اور ریاض اختر اوان ایک مزدور کا بیٹا ہے، ہماری بات سنو، کیونکہ تم سرمایہ دار اگر بات کرے، اس کو بات کرنی نہ بھی آئے تو ٹیلی ویژنوں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اخباروں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو مزدور کی بات سنو، مزدور کے بیٹے کی بات سنو، سمجھو ہم محب وطن ہیں، ہم نے حالات دیکھے ہیں، پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے 93,000 جنگی قیدیوں کو 1972-73 میں آل انڈیا ریڈیو پہ اپنا تعارف کراتے ہوئے سنا ہے۔ 2 سال یہ جنگی قیدی وہاں ریڈیو پہ بولتے تھے کہ میں فلانا قیدی بول رہا ہوں، فلانی جگہ میرا گھر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ آپ ملک کو اس کی طرف نہ لے جائیں۔ اس وقت سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور ملک کے اندر جو اقتصادی بحران ہے، جس میں ملک کی بقا ہے، اس اقتصادی بحران کو دور کیسے کیا جائے، اس وقت مسئلہ یہ ہے، اسی پہ غور و خوض کیا جائے۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب بم دھماکہ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد گیٹ بند کر دیتے ہیں، 15 دن گیٹ بند رہنے کے بعد پھر وہی کہ وہی اگلے دھماکے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہم کہ بھئی ان کو کیسے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، تو عین سیلاب والے دنوں میں ہم لے کے ٹریکٹر اور بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے عقل نہیں ہوتا کہ یار سیلاب آ سکتا ہے، نہ، جب سیلاب آئے گا ستیہ ناش ہو جائے گی، بعد میں بلڈوزر چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں چھوڑو۔ پوری دنیا نے ترقی کی ہے، انہوں نے دعاؤں سے ترقی نہیں کی، انہوں نے عمل سے ثابت کی ہے۔ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، اور بھائی دعا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو جدوجہد ہے۔ یورپ نے، روس نے، چین نے، دنیا بھر کے مسلمان ملکوں نے ترقی دعائیں کر کر کے نہیں کی، بلکہ انہوں نے عملی میدان میں رات دن محنت کی ہے، صبح و شام ایک کی ہے، اور ملک اور قوم کے لیے سوچا ہے۔ ہم ملک اور قوم کے لیے سوچنے کی بجائے اپنی جیب کا سوچتے ہیں، تو یہ ملک کیسے بچے گا جب ہر بندہ اپنی جیب کے لیے سوچنا شروع کر دے گا؟ آؤ آج یہ عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کے لیے جینا ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بغیر تصدیق کیے ہوئے الزام تراشی نہیں کرنی۔ اس جھوٹی الزام تراشی کی وجہ سے مسائل حل ہونے کی بجائے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ میرا لمبی بات میں نے کر دی، اور میں مجبور ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے آنکھوں سے، اور آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ تمام ٹیلی ویژن کے جو اینکر بیٹھے ہیں، ان میں 100 میں میرے خیال ہے 2 ہیں یا 4 ہوں گے جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی دیکھی ہے، سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ ہم نے دیکھی ہے، اور اس وقت بھی ہم چیخے تھے، چلائے تھے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا، مگر ہماری بات نہ کوئی سمجھا، نہ کسی نے سنی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی حالات 1970 والے اور بالکل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں کسی غیر کا قصور نہیں ہے۔ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، اور ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور آج مزید دلدل میں دھنسنے کی بجائے ہم ایسا لائے عمل تیار کریں کہ ہم بحیثیت قوم جس بحران میں گھر گئے، اس بحران سے سرخرو ہو کے باہر آئیں۔ اللہ حافظ۔